بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف الخلق سید المرسلین بالقاسم المصطفیٰ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ مبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ اس ہدایت تک پہنچنے کے لیے قرآن کا سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن سمجھیں گے تو ہدایت کا راستہ نظر آئے گا اور دین بھی سمجھ میں آئے گا۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے سورہ حمد کی تفسیر اور اس کے معنی بیان کیے جا رہے ہیں۔ اگر اس سورہ کو ہم سمجھ لیں، یہ وہ عظیم سورہ ہے جو ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے، اگر اس کے معنی ہم سمجھ لیں تو بہت سے سوالوں کے جواب بھی مل جاتے ہیں اور دین بھی آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ کل گفتگو یہاں تک پہنچی تھی، ایاک نعبد، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک یعنی لا غیرک، تیرے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کرتے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ نعبدو کے معنی ہیں اطاعت کے۔ ایک معنی مفسرین نے بیان کیے کہ نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کے، صرف اللہ کی، یعنی ہم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کی اطاعت نہیں کرتے ہیں۔ یہ جو معنی بیان کیے ہیں مفسرین نے بیان کیے ہیں، میں صرف دو مفسرین کا نام ذکر کر رہا ہوں، ایک اہل سنت سے ہیں اور دوسرے شیعہ۔ اہل سنت کے جو مشہور و معروف عالم دین مفسر گزرے ہیں، محمد بن احمد القرطبی، ان کی تفسیر ہے جامع لاحکام القرآن۔ اس تفسیر میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 145 پر آپ فرماتے ہیں نعبدو معناہ نطیعو، نعبدو کے معنی ہے نطیعو، یعنی ہم اطاعت کر رہے ہیں، صرف اور صرف اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ العبادہ طاعہ، عبادہ کے معنی طاعت کے ہیں، اطاعت کے ہیں۔ یہ تو انہوں نے ذکر کیا۔ شہید مطہری ہمارے بہت ہی مشہور و معروف عالم دین گزرے ہیں ایران کے، آپ فرماتے ہیں یعنی ہیچ کس و ہیچ چیز غیر خدا را شائستہ پرستش نمی دانی، کسی چیز کو، کسی شخص کو خدا کے علاوہ جو ہے اسے اس لائق ہم نہیں سمجھتے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کی پرستش کریں۔ تنہا از او اطاعت می کنیم، صرف اسی کی اطاعت ہم کرتے ہیں۔ یہ شہید مطہری کی بات کو تفسیر قرآن ماہر آغا رضا اصفہانی نے اپنی تفسیر میں نقل کیا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 137 پر۔ تو عبادت یعنی اطاعت، یعنی ہم صرف اور صرف اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ کیا مقصد؟ یعنی جو اللہ نے کہا اس کے اوپر عمل کرنا، یہی عبادت ہے۔ اب دیکھیے اللہ نے اپنی اطاعت کے لیے بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے لوگوں اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اولی الامر کی اطاعت کرو جو تم میں سے ہیں۔ اولی الامر سے مراد ائمہ معصومین علیہم السلام ہے۔ تو اب اگر کوئی امام علی علیہ السلام کی اطاعت کر رہا ہے تو حقیقت میں وہ اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے۔ کوئی اگر رسول اللہ کی اطاعت کر رہا ہے تو حقیقت میں وہ اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، جیسا کہ سورہ النساء آیت نمبر 80 میں ارشاد ہوا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی۔ تو عبادت یعنی اطاعت، ہم صرف اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ ظالم اور جابر لوگوں کی
ایسے ظالم و جابر جن کے ہاتھ میں حکومت ہے، جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے، اب اگر ایسے ظالم اور جابر لوگوں کی کوئی اطاعت کرے تو حقیقت میں غور کرنا چاہیے کہ مشرک کون ہے۔ اطاعت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور کسی اور کی اطاعت نہیں ہے۔ ہاں، اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے رسول کی اطاعت کرو، تو رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت، اولی الامر یعنی عام معصومین کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہو جائے گی۔ اب میں پھر آتا ہوں نعبدو کی طرف۔ ایاک نعبد، میرے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا ہوں۔ یہ جو عبادت ہے عام طور پر نماز، روزہ وغیرہ، یہ اطاعت الہی کا ایک حصہ ہے، کیوں اللہ ہی کے حکم سے ہم یہ عبادت کر رہے ہیں۔ عبادت کے معنی یہ بیان کیے گئے ہیں: اظہار خضوع والخشوع مع تذلل، یعنی خضوع اور خشوع کا ظاہر کرنا اظہار ذلت کے ساتھ۔ اب یہاں اوپر دیکھیں، یہ جو عبادت کے معنی کیے گئے ہیں کہ انسان ذلت کا اظہار کرے، خضوع اور خشوع کا اظہار کرے، تو مطلقاً اگر ایسا ہے کہ انسان اگر خضوع خشوع کا اظہار کرے، یعنی کسی کے سامنے جھکے رکوع کی حد تک یا سجدے کی حد تک، تو یہ عبادت ہے۔ عبادت کے معنی بہت سے لوگ اچھی طریقے سے سمجھ نہیں سکے یا سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ اگر عبادت کے صرف یہی معنی لیے جائیں کہ صرف اور صرف اللہ کے سامنے ہی انسان جھک سکتا ہے، رکوع و سجدہ صرف اسی کے لیے ہے، تو پھر قرآن میں اگر وہ دیکھے گا تو اسے اس کے خلاف بھی ملے گا۔ اسی وجہ سے ایک بنیادی شرط علماء نے لگائی ہے عبادت کے لیے کہ ہر خضوع اور خشوع، یا دوسرے آسان لفظوں میں جو انسان دوسرے کا احترام کرتا ہے، رکوع کی حد تک جھک جانا یا سجدہ کرنا غیر خدا کا، یہ عبادت کب بنے گا؟ کسی کے سامنے انسان جھک گیا، ذلت کا اظہار کیا، رکوع کی حد تک جھک گیا یا سجدے کی حد تک جھک گیا، یا غیر خدا کو رکوع کرنا یا غیر خدا کو سجدہ کرنا، یہ عبادت کب بنے گا؟ جب یہ عبادت بنے گا تبھی تو شرک ہوگا۔ یہ اس وقت عبادت بنے گا جب اللہ کی نیت سے، خدائی کی نیت سے، الوہیت کی نیت سے انسان سجدہ یا رکوع کرے، تب یہ عبادت ہوگی۔ مطلب غیر خدا کا سجدہ کر رہا ہے، خدا کی نیت سے، یہ ہمارا خدا ہے، بت ہو یا کوئی انسان ہو، تو اب یہ شرک ہو جائے گا، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر خود یہ نیت نہیں ہے کہ ہم اسے خدا سمجھ کر سجدہ کر رہے ہیں، غیر خدا کو سجدہ ہے مگر خدا سمجھ کر سجدہ نہیں کر رہے ہیں، تو یہ عبادت نہیں ہے، یہاں پر شرک نہیں ہوگا۔ دو مثالیں میں قرآن مجید سے عرض کر رہا ہوں، ایک جناب آدم کے حوالے سے ہے اور دوسری جناب یوسف کے بھائیوں کے حوالے سے ہے۔ جناب آدم کے حوالے سے مشہور معروف آیت ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ جب میں نے ملائکہ سے کہا سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کیا، صرف ابلیس نے نہیں۔ دیکھیے اب سجدہ جناب آدم کو ہو رہا ہے، جناب آدم غیر اللہ ہے، مگر چونکہ اللہ کے حکم سے سجدہ ہو رہا ہے، اس وجہ سے جو سجدہ کر رہے ہیں وہ مطیع و فرما بردار ہیں، فرشتے ہیں، اور جس نے سجدے سے انکار کیا وہ ابلیس اور ملعون قرار پایا۔ تو عبادت میں اس بات کو مد نظر رکھنا بے انتہا ضروری ہے کہ جو انسان غیر اللہ کا سجدہ کر رہا ہے، اس کے سامنے سر جھکا رہا ہے، یہ اس وقت شرک ہوگا جب خدا کی نیت سے، الوہیت کی نیت سے سجدہ کرے۔ دوسری آیت ہے جناب جناب یوسف کے حوالے سے، سورہ یوسف میں آیت نمبر 4، اپنے والد سے فرماتے انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر ورأیتهم لی ساجدین۔ بابا میں نے خواب میں دیکھا ہے، 11 ستاروں کو دیکھا ہے، چاند اور سورج کو دیکھا ہے، میں نے یہ دیکھا یہ سب کے سب ہمیں سجدہ کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد تمام واقعات قرآن نے بیان کیے، آخر میں جب جناب یوسف کے بھائی مصر پہنچے ہیں، جناب یعقوب پہنچے ہیں،
تو قرآن نے کیا کہا کہ جب یہ دربار میں پہنچے ہیں ان کے بھائی جناب یوسف کے جناب یعقوب، خروا لہو سجدا، سب جناب یوسف کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ اب یہ بھی غیر اللہ کا سجدہ ہے، تو کیا کہا جائے گا یہ عبادت ہو رہی ہے جناب یوسف کی؟ نہیں۔ اب یہاں اوپر کیا خدا کی نیت سے نہیں۔ اب یہاں پر مفسرین نے الگ الگ تفسیریں بھی بیان کی ہیں۔ کسی نے یہ کہا کہ آدم قبلہ بنے تھے ملک کا، اسی طرح سے یہاں پہ جناب یوسف وہ قبلہ بنے تھے اپنے بھائیوں کا، انہوں نے کیا تھا سجدہ، یہ احترام کا سجدہ تھا۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر غیر خدا کو سجدہ کیا جائے خدا سمجھ کر تو یہ شرک ہے۔ سجدے کی بات تو جانے دے، اگر غیر خدا کی طرف آنکھوں سے بھی اشارہ کیا جائے، غیر خدا کی طرف آنکھوں سے بھی سجدہ کیا جائے، اشارے سے بھی سجدہ کیا جائے، الوہیت کا اقرار کرتے ہوئے یا غیر خدا کو خدا مانتے ہوئے آنکھوں سے بھی سجدہ کیا جائے تو یہ بھی شرک ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کسی کے احترام میں کوئی جھک رہا ہے، کسی کا کوئی احترام کر رہا ہے تو یہ احترام عبادت میں شمار نہیں ہوگا۔ ہاں، اب اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج وہابی حضرات یہ کہتے ہیں جو غیر اللہ کا سجدہ کرے وہ مشرک ہے۔ نہیں، اس طرح سے نہیں۔ ہاں، شریعت اسلامی میں اجازت نہیں ہے غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی، جائز نہیں ہے، حرام ہے، جیسا کہ فتاوے بھی ہیں علماء کرام و مراجع کرام کے کہ غیر خدا کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی غیر خدا کو سجدہ کر رہا ہے، احترام کی نیت سے سجدہ کر رہا ہے، تعظیم کی نیت سے سجدہ کر رہا ہے، خدا سمجھ کر سجدہ نہیں کر رہا ہے، تو یہ تو کہا جا سکتا ہے چلو اس نے غلط کام کیا، مگر اسے مشرک قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اب اس حوالے سے کہ غیر خدا کو سجدہ کن حالات میں کیا جا سکتا ہے، یہ ایک الگ مفصل بحث ہے۔ ہمارے علماء اکرام آیت اللہ علیہ آغا خوئی انہوں نے اس کے اوپر بھی گفتگو کی ہے، دیگر علماء نے بھی گفتگو کی ہے۔ ہاں، بہت سے لوگ جاتے ہیں، جانے کے بعد حرم مبارک میں جاتے ہیں، اپنا سر جو ہے وہ جھکاتے ہیں، یہ تعظیم ہے، یہ سجدہ نہیں ہے، یہ تعظیم ہے۔ یہاں کو پر بس اسی بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ عبادت اور تعظیم میں فرق ہے۔ بہت سے مسلمان اس فرق کو نہیں سمجھ پائے، اسی وجہ سے انہوں نے ہر تعظیم کو عبادت قرار دیا۔ دیکھیے، عبادت اور ہے اور تعظیم اور ہے۔ غیر خدا کی تعظیم عبادت خدا میں شامل نہیں ہے کہ اگر ہم نے کسی غیر خدا کی تعظیم کر لی، رسول اللہ کی تعظیم کر لی، یا کسی امام کی تعظیم کر لی، یا کسی ولی کی تعظیم کر لی تو ہم نے نعوذ باللہ شرک کیا۔ ایسا نہیں ہے، تعظیم اور ہے اور عبادت خدا اور ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ مگر افسوس کچھ لوگوں نے ہر تعظیم کو عبادت قرار دیا اور پھر تعظیم کرنے والے کو مشرک قرار دیا، اسلام سے نکال دیا، اس کے قتل کا فتویٰ بھی صادر کر دیا۔ تعظیم تو کیا صرف اللہ ہی کی تعظیم ہے؟ دیکھیے قرآن مجید کی آیت ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے فیصلہ کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ تو اس کے بعد کیا حکم ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، نیک سلوک کرو، یہ خدا کا حکم ہے۔ پھر حکم کیا پروردگار کا؟ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جب تم اپنے ماں باپ کے پاس جاؤ تو ادب سے اپنے شانوں کو جھکائے رہو۔ اب یہ احترام ہے کہ نہیں ماں باپ کا؟ یہ تعظیم ہے کہ نہیں ماں باپ کی؟ تو یہ تعظیم تو قرآن حکم دے رہا ہے، اس طرح سے تم اپنے ماں باپ کی تعظیم کرو۔ ان کے سامنے جاؤ تو اکڑ کر نہیں جاؤ، جھک کر جاؤ، ادب سے، تمہارے شانے، تمہارے کندھے جھکے ہونا چاہیے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عبادت اور ہے، تعظیم اور ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ اب بعض لوگ جو ہر تعظیم کو عبادت قرار دیتے ہیں پھر قرآن کی آیتیں پیش کرنے لگتے ہیں وَالَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، تو یعنی یہ مشرک ہو گئے، اللہ کے ساتھ یہ دوسرے کو اللہ مان کر اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ نہیں، عبادت ہم صرف اللہ کی کرتے ہیں، تعظیم اللہ کے بندوں کی کرتے ہیں، چونکہ اللہ کا حکم ہے کہ ان کی تعظیم کرو، اس وجہ سے ان کی تعظیم کی جاتی ہے۔ وہ دوسری آیت وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا سمجھ کر۔ ہم لوگ جو تعظیم کرتے ہیں ائمہ علیہم السلام کی، ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ وسیلہ ایک الگ ٹاپک ہے،
اللہ کے حکم ہی سے انہیں وسیلہ قرار دیا جاتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عبادت اور تعظیم میں فرق ہے، لیکن افسوس کچھ لوگ ہر تعظیم کو شرک بنا دیتے ہیں۔ آئیے آیات شرک کی طرف مراجعہ کریں، یعنی وہ آیتیں جو شرک پر دلالت کر رہی ہیں، ان آیتوں کا مطالعہ کریں، ان آیتوں کو پڑھیں، ان آیتوں کو سمجھیں تاکہ حقیقت شرک ہماری سمجھ میں آئے۔ شرک تو بہت بڑا گناہ ہے، اس میں ذرا برابر شک نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے شرک کہ سورہ نساء آیت نمبر 116 میں ارشاد ہوا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نہیں معاف کرے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ کہ اگر کوئی اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک قرار دے رہا ہے، اللہ کی ذات میں اگر کسی کو شریک قرار دے رہا ہے تو اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، اس کے علاوہ اللہ جسے چاہے گا وہ معاف کر دے گا۔ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس نے شرک اختیار کیا وہ گمراہی میں بہت دور چلا گیا، یعنی پھر واپس آنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید ہے، ایک طرف قرآن کی آیت یہ کہہ رہی لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ اور دوسری طرف یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جس کے بارے میں اس نے ارادہ کر لیا یا چاہے، اس کی مشیت جس سے تعلق رکھے، اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا، مگر شرک ایسا گناہ ہے کہ پروردگار معاف نہیں کرے گا۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ شرک کسے کہتے ہیں، شرک کیا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت سورہ حج کی آیت نمبر 31، وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس نے شرک اختیار کیا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک قرار دیا، وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، تو گویا ایسے ہی جیسے وہ آسمان سے گر پڑا ہو۔ یعنی دیکھیے کس طریقے سے قرآن مجید نے شرک کے معنی سمجھانے کی کوشش کی کہ جس شخص نے شرک اختیار کیا گویا وہ آسمان سے گر رہا ہے۔ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، تو یا تو پرندے جب آسمان سے گرتا ہے تو وہ پرندے ہوتے ہیں، شکاری پرندے، وہ اچک لیتے ہیں، یا تو پرندے اسے اچک لیں گے، اس کا گوشت نوچ نوچ کے کھا لیں گے، او تحوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا ہوا اسے بہت دور لے جا کر پھینک دے گی۔ یہ ہے شرک کی حقیقت کہ جس نے شرک اختیار کیا وہ آسمان سے گرا، تو یا تو انہیں پرندوں نے اچک لیا یا ہوا نے ان کو دور اٹھا کر پھینک دیا۔ اب اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آسمان یہ کنایا ہے توحید کا، آسمان یعنی توحید، شرک یعنی گر رہا ہے اس آسمان سے۔ جس طرح سے آسمان سے کوئی گرتا ہے اسی طریقے سے جس نے شرک اختیار کیا گویا وہ آسمان سے گرا۔ شرک یعنی آسمان سے گرنا۔ اچھا، جب گر رہا آسمان سے، وہاں پر کیا کہا؟ پرندے اسے اچک لیں گے۔ یہاں پر کیا ہے کہ جیسے انسان شرک اختیار کرتا ہے ابلیس اور شیاطین کے اس کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے شکاری پرندے حملہ کرتے ہیں اپنے شکار کے اوپر، اس کی بوٹیاں نوچ نوچ کے کھاتے ہیں، ویسے ہی وہ شخص جو شرک کا مرتکب ہوا ہے شیاطین اس کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں، اس کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں۔ اگر کسی طریقے سے وہ بچ گیا، جس طرح پہلے آیت میں کہا گیا، یا تو اسے پرندے نوچ کے کھا لیں گے، نہیں تو ہوا دور لے جا کر پھینک دے گی۔ اگر بالفرض وہ شیطان کے حملوں سے بچ گیا تو ہوائے نفس سے نہیں بچے گا، اپنی خواہشات سے نہیں بچے گا، اپنی ذاتی رائے سے نہیں بچے گا، اپنے قیاس سے نہیں بچے گا، یہ سب اسے ہلاک کر دیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شرک اختیار کرے تو گویا ایسے جسے آسمان سے نیچے گر رہا ہے، یا تو اسے پرندے اس کو نوچ نوچ کے اس کا گوشت کھا لیں گے، یا ہوا اتنی دور لے جا کر اسے پھینکے گی کہ واپسی کا راستہ اسے نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے جس نے شرک کیا یا تو شیطان اسے گمراہ کر دے گا، یا اگر اسے بچ گیا تو اس کی جو آرا ہیں، اس کی جو خواہشات نفس ہیں، وہ اتنی دور اسے لے جا کر پھینک دیں گی کہ پھر واپس آنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ ہے شرک، بہت بڑا گناہ ہے، پروردگار معاف نہیں کرے گا۔ لیکن اب دیکھیں آپ، شرک یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کیا تعظیم شرک ہے؟ کسی کا احترام کرنا شرک ہے؟ انبیاء اور ائمہ کا احترام کرنا شرک ہے؟
نہیں. یہی سورہ حج. اب میں آیت نمبر 31 ہم نے پڑھی کہ جس نے شرک کیا گویا آسمان سے نیچے گرا. اسی سورہ حج میں ارشاد ہوا آیت نمبر 30 میں. اس آیت کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ شرک والی آیت تو لوگوں کو نظر آ جاتی ہے، مگر شرک سے پہلے جو آیتیں ہیں اس پر وہ غور نہیں کرتے، وہ نظر نہیں آتی. وہ آیت کیا ہے؟ ذالک ومن يعظم حرمات اللہ فهو خیر لہ عند ربہ. یہاں پر جو حرمات اللہ کی تعظیم کرے گا، ذالک من يعظم حرمات اللہ، اللہ کی حرمت کی جو تعظیم کرے گا، یہ تعظیم اس کے لیے اچھی ہوگی، خیر ہوگی اس کے رب کے نزدیک. دوسری آیت ہے وہ آیت نمبر 32 ہے، اس سے واضح آیت ہے. وہ کیا؟ ذالک ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. جو شاعر الہی کی تعظیم کرتا ہے، یہ تعظیم اس وجہ سے کرتا ہے کہ اس کے دل میں تقوی پایا جا رہا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو متقی لوگ ہیں وہی شاعر الہی کی تعظیم کرتے ہیں. میں عرض کروں گا کہ شاعر الہی کسے کہتے ہیں؟ قرآن نے صاف صاف کہہ دیا ذالک ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. جو شاعر الہی کی تعظیم کرے وہ اس کے دل میں تقوی ہے. جب دل میں تقوی ہے تو انسان کہاں کے اوپر ہوگا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ قرآن مجید متقین کے لیے ہدایت بن کر آئی ہے. تو جو لوگ شاعر الہی کی تعظیم کرتے ہیں وہ متقی ہیں. متقی ہیں تو قرآن انہیں ہدایت دے گا. جسے قرآن ہدایت دے رہا ہے اسے کون گمراہ کر سکتا ہے؟ لاکھ لوگ کوشش کریں گمراہ کرنے کی. ہاں اب دیکھیے شاعر اللہ کے معنی یہ کیا ہے جو قرآن نے کہا کہ من یعظم شاعر اللہ، جس نے شاعر اللہ کی تعظیم کی. شاعر اللہ کیا ہے؟ شاعر جمع ہے شعیرہ کی. شعیرہ کہتے ہیں نشانی اور علامت، یعنی جس سے اللہ تک پہنچا جا سکے، جس علامت سے، جس آیت سے، جس نشانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچا جا سکے اسے شاعر کہتے ہیں. اور قرآن نے کس کو شاعر کہا ہے؟ شاعر اللہ کسے قرآن نے کہا ہے؟ دو آیتیں بہت جلدی. ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ. صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں، یہ شاعر اللہ میں سے ہیں. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. جو حج پہ جا رہا ہے یا عمرے پہ جا رہا ہے اس کو چاہیے کہ صحیح کرے، اور جو لوگ حج عمرے پہ جا چکے ہیں وہ صحیح کرتے صفا مروہ کے درمیان. یہ صفا پہاڑی ہے، مروہ پہاڑی، مگر شاعر اللہ ہے. اللہ نے اسے شاعر اللہ کہا. اس کا احترام بھی ضروری ہے. قرآن کہہ رہا سورہ مائدہ میں، یہ آیت تھی ان صفا والمروہ من شاعر اللہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 158. یہ آیت ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 2. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ. اے مومنو شاعر اللہ کو حلال نہ کرو، یعنی ان کی حرمت کا خیال رکھو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو. یہ قرآن نے کہا ہے. صفا و مروہ شاعر اللہ میں سے ہیں، ان کی بے حرمتی نہ کریں، یہ قرآن نے حکم دیا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 2 میں. اور شاعر اللہ کیا ہے؟ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ. یہ قربانی کا اونٹ ہم نے اسے شاعر اللہ میں سے قرار دیا تمہارے لیے. یہ کیا قربانی کا اونٹ؟ وہ اونٹ جو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے لایا گیا ہے، یہ بھی شاعر اللہ ہے. پہاڑیاں بھی شاعر اللہ ہے، اونٹ بھی شاعر اللہ ہے، یعنی جمادات شاعر اللہ ہیں، مسلمان مان رہا ہے. حیوانات شاعر اللہ ہیں، مسلمان مان رہا ہے. لیکن اگر انسان شاعر اللہ ہو تو مسلمان انکار کر رہا ہے. کچھ مسلمان انکار کر رہے ہیں یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے ان کی تعظیم کرنا. نہیں، جس طرح سے یہ قربانی کا اونٹ اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے آیا، یہ شاعر اللہ بنا. وہ انسان بھی جس نے اپنے آپ کو فنا کر دیا اللہ کے راہ میں، اس کا ذکر شاعر اللہ ہے، اس کے فضائل شاعر اللہ ہے، اس کا تذکرہ شاعر اللہ ہے. اور ان کی تعظیم کرنا ضروری ہے. یہ تعظیم کی جائے گی تو یہ تعظیم عبادت نہیں بنے گی، شرک نہیں ہوگا. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عبادت کسے کہتے ہیں اور تعظیم کسے کہتے ہیں، احترام کسے کہتے ہیں. ہم میں سے کوئی بھی نہ کسی نبی کی عبادت کرتا ہے، نہ کسی ولی کی عبادت کرتا ہے، نہ کسی امام کی عبادت کرتا ہے، نہ کسی ولی کی عبادت کرتا ہے. ہم سب صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں.
اسی کا سجدہ کرتے ہیں، اسی کا رکوع کرتے ہیں، اسی کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اسی کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ عبادت صرف ہم اللہ کی کرتے ہیں، ایاک نعبد، صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ ہاں تعظیم، جس طرح اللہ نے کہا کہ والدین کی تعظیم کرو، جب ان کے سامنے جاؤ تو ادب سے اپنے شانوں کو جھکائے رکھو۔ تو کیا یہ روایات میں نہیں آیا کہ نبی کل اب، امام کل اب، نبی باپ کی طرح ہوتا ہے، امام باپ کی طرح ہوتا ہے۔ تو جو جسمانی والدین ان کے سامنے ہم ادب سے سر جھکائے رہیں، ادب سے شانے جھکائے رہیں، جو روحانی باپ ہیں ان کا ہم احترام نہ کریں۔ اور ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ جب زندہ رہیں تو ان کا احترام ہے، مرنے کے بعد نہیں ہے، تو یہ ایک الگ مستقل ٹاپک ہے۔ انبیاء ائمہ علیہم السلام کے حیات اور ممات دونوں ایک ہے، ان کا احترام ایک ہی طرح سے ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جس نے زندگی میں میری زیارت کی اور جس نے میرے مرنے کے بعد میری زیارت کی، دونوں ایک جیسی زیارت۔ میرے مرنے کے بعد جس نے میری زیارت کی گویا ایسا ہی ہے جس نے زندگی میں میری زیارت کی ہو، کوئی فرق نہیں ہے۔ بہرحال یہ ائمہ کے روزے میں ہم جاتے ہیں، کس وجہ سے جاتے ہیں؟ اس وجہ سے جاتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، وہاں تعظیم کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ کیوں احترام کرتے ہیں، کیوں تعظیم کرتے ہیں؟ اپنی طرف سے نہیں، اللہ کا حکم ہے، کیونکہ شاعر اللہ میں سے ہیں، ان کا احترام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ احترام اللہ کی عبادت ہے، نہ کہ امام کی عبادت ہے جسے شرک قرار دیا جائے، اللہ کی عبادت ہے یہ۔ جس طریقے سے جو شخص اپنے والدین کا احترام کرے، احترام تو والدین کا کر رہا مگر اطاعت اللہ کی ہو رہی ہے، تو عبادت بھی اللہ کی ہو رہی ہے، کیونکہ قرآن نے کہا کہ اپنے شانوں کو جھکائے رکھو والدین کے سامنے۔ تو جو احترام کیا جاتا، جو تعظیم کی جاتی ہے اولیاء خدا کی، یہ تعظیم حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اور اس کا اجر و ثواب ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ لیکن افسوس کچھ مسلمانوں نے ہر تعظیم کو، ہر احترام کو عبادت مان لیا، اور پھر اس کے بعد تعظیم کرنے والے، احترام کرنے والے کو دین سے نکال دیا، مشرک قرار دے دیا، اور اس کے اوپر فتویٰ لگا دیا، کفر کا فتویٰ، شرک کا فتویٰ، اور پھر یہ کہ اس کا قتل کرنا جائز ہے۔ سمجھو ایاک نعبد کے معنی کیا ہے؟ ہم تیری اطاعت کرتے ہیں میرا اللہ، تیرے علاوہ ہم کسی کی اطاعت نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے ہمارے یہاں کہ اطاعت اللہ کی ہے، رسول کی ہے، یا ائمہ معصومین علیہ السلام کی ہے۔ یا ائمہ معصومین علیہ السلام نے جس کو سرپرست بنا دیا، جس کو ایسے تو نہیں چھوڑا ہے ہمیں۔ اب حدیثیں ہیں باقاعدہ، 11 امام علیہ السلام سے بھی حدیثیں آئی ہیں، اور بھی حدیثیں ہیں کہ جہاں حکم دیا گیا ہے کہ اگر ہم نہیں ہیں یعنی زمانے غیبت میں، تو علماء کی طرف رجوع کرو، ان کی طرف رجوع کرو جو ہماری حدیثوں کو بیان کرتے ہیں، اور ان کے اندر جتنی یہ صفات پائی جائیں، صفات امام نے بیان کی، وہ صفات جس عالم کے اندر پائی جائیں اس عالم کی تم اطاعت کرو۔ تو ہم اگر اس عالم یا اس مرجع کی اطاعت کر رہے ہیں تو حقیقت میں یہ اطاعت اس مرجع کی اطاعت، اس عالم کی اطاعت نہیں ہے، یہ اطاعت حقیقت میں امام کی اطاعت ہے، اور امام کی اطاعت حقیقت میں رسول کی، رسول کی اطاعت حقیقت میں اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ تو ہم کسی بندے کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ اطاعت کرتے ہیں جو اطاعت فرشتوں نے کی۔ ہم وہ اطاعت نہیں کرتے ہیں جو اطاعت ابلیسی اطاعت تھی، کہ خدا کو تو مانتا تھا مگر خدا کے کہنے کو وہ نہیں مانتا تھا۔ ایاک نعبد، اے میرے اللہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم اپنی عبادت میں ہماری خلوص ہے، اخلاص ہے، خلوص اخلاص کے ساتھ ہم اپنا سر جھکاتے ہیں تو تیرے حضور میں سر جھکاتے ہیں۔ المساجد للہ، تمام مساجد اللہ کے لیے ہیں۔ اعضائے سجدہ، 7 اعضائے سجدہ یہ صرف اللہ کے لیے ہیں، ہم سجدہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کا سجدہ نہیں کرتے۔ ہاں احترام ائمہ کا بھی ہے، احترام اولیاء کا بھی ہے، اور یہ احترام واجب ہے، ضروری ہے یہ احترام۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کی زندگی اور ان کی ممات، حیات اور ممات دونوں ایک طرح سے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پروردگار ہم لوگوں کو اتنی توفیق دے، عام مسلمانوں کو بھی اتنی توفیق دے کہ وہ حقیقت عبادت کو سمجھ سکیں، تعظیم اور عبادت کے فرق کو وہ محسوس کر سکیں اور اس کے اوپر عمل بھی کر سکیں۔ دین کو سمجھنا زیادہ سخت نہیں ہے، مگر ہاں راستہ صحیح ہونا چاہیے۔ دین کو سمجھنے کا راستہ صرف ایک ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور اہل بیت کی حدیث کو سمجھیں، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔
اگر ہم نے حدیث کو اور قرآن کو چھوڑ دیا تو ہم گمراہی میں بہت دور چلے جائیں گے، بہت دور چلے جائیں گے گمراہی میں۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ قرآن کو بھی سمجھا جائے، اہل بیت کی حدیثوں کو بھی سمجھا جائے، تاکہ دین ہماری سمجھ میں آ جائے۔ اور جب خود ہماری سمجھ میں دین آ جائے گا تو ہم خود اسے سمجھائیں گے، دوسروں کو سمجھانے کی طاقت اور قوت ہمارے اندر آ جائے گی۔ مگر ایک شرط بہت اہم ہے دین کو سمجھنے کے لیے بھی، اور دین کو سمجھانے کے لیے بہت اہم شرط ہے، وہ یہ جب تک توفیق پروردگار شامل حال نہ ہو۔ انشاءاللہ میں شاید اگر وقت رہا، زندگی رہی تو عرض کروں گا، جب اس آیت تک پہنچوں گا اہدنا الصراط المستقیم، کہ توفیق کا ہونا بہت ضروری۔ جب تک توفیق شامل حال نہ ہو انسان کار خیر انجام نہیں دے سکتا، دین کو سمجھ نہیں سکتا، قرآن کو پڑھ نہیں سکتا، قرآن کے معنی میں غور نہیں کر سکتا، جب تک توفیق خدا شامل حال نہ ہو۔ کیسے توفیق خدا شامل حال ہوگی؟ فری میں توفیق نہیں ملتی ہے، کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، اس کے عوض میں توفیق ملتی ہے۔ ایک طریقہ اور ہے توفیق کا حاصل کرنے کے لیے کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں، اس امام کی طرف رجوع کریں جو حجت خدا ہے، جو وسیلہ ہے، ذریعہ ہے عبد اور معبود کے درمیان، وسیلہ فیض ہے، یعنی پروردگار کا ہر فیض، اس کا ہر کرم امام ہی کے ذریعے سے دنیا والوں تک، ہم تک پہنچ رہا ہے۔ ہم اپنے اس امام کی طرف رجوع کریں، امام سے درخواست کریں، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ اگر آپ کی دعا ہمارے شامل حال ہو گئی تو ہمیں توفیق مل جائے گی، دین کو سمجھنے کی توفیق مل جائے گی۔ اسی وجہ سے ان تقریروں میں مسلسل میں زیارت ناحیہ کا سلام پڑھ رہا ہوں تاکہ امام کی نظر کرم ہم پر ہو جائے۔ آج وہ سلام میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی ظہورہ، آپ نے یہ سلام اپنی جدہ ماجدہ پر کیا، حسین کی دکھیاری ماں پر کیا۔ زیارت ناحیہ میں یہ سلام کس طریقے سے سلام کیا؟ آپ اس طرح سے اپنی جدہ پر سلام کر رہے ہیں، السلام علی فاطمہ الزہراء ابنتہ، ہمارا سلام ہو فاطمہ زہرا پر جو بنت رسول خدا ہیں۔ یعنی زیارت ناحیہ میں بھی امام زمانہ نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو فراموش نہیں کیا، اور جناب فاطمہ زہرا وہ بھی اپنے بیٹے امام مہدی سے بے انتہا محبت کرتی ہیں، بہت زیادہ محبت کرتی ہیں۔ آج ہی میں ایک روایت دیکھ رہا تھا، تھوڑا سا ایک مقایسہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جناب سکینہ فرماتی میں دمشق میں تھی، شام میں تھی، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک عماری ہے اور اس عماری میں ایک سیاہ پوش معظمہ بیٹھی ہوئی ہے، ایک بی بی بیٹھی ہوئی ہیں، اس طرح سے بیٹھی ہوئی ہے کہ بی بی کا ہاتھ سر کے اوپر ہے۔ میں نے پوچھا یہ کس کی سواری ہے، یہ بی بی کون ہے؟ تو مجھے جواب دیا جاتا ہے یہ تمہاری جدہ حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سواری ہے۔ بس جیسے میں نے سنا کہ ہماری دادی ہیں تو میں نے سوچا میں قریب جاؤں اور جا کر شکایت کروں، اور میں قریب آئی، خواب دیکھا جناب سکینہ نے، خواب میں قریب آئی، آنے کے بعد کہتی یا اماں، اے اماں ہمارا گھر لوٹ لیا گیا، اے اماں ہمارے بابا کو قتل کر دیا گیا، اے اماں ہمارے اوپر مصیبتیں ڈالی گئی، اور یہ کہہ کے مصائب کا تذکرہ شروع کیا۔ اور جناب سکینہ مصائب پڑھ رہی ہیں اور جناب سیدہ مصائب کو سن رہی ہیں۔ ایک مرتبہ جناب فاطمہ زہرا فرماتی ہے بیٹی چپ ہو جاؤ، تمہارے پین سے میرا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے، اے بیٹی یہ تمہارے بابا کی قمیص ہے، اے بیٹی لا یفارقنی، یہ ہمیشہ ہمارے پاس رہتی ہے۔ ہاں زادارو، ایک قمیص امام حسین کی جناب سیدہ کے پاس ہے، اور روایت میں ملتا ہے جس حجرے میں امام زمانہ رہتے ہیں، جس کمرے میں امام زمانہ رہتے ہیں، اس میں امام حسین کی قمیص ہے۔ زمانے کے امام صبح اور شام اسی قمیص کی زیارت کرتا ہے، امام زمانہ بھی امام حسین کی قمیص کی زیارت کرتے ہیں۔ ایک قمیص جناب فاطمہ زہرا کے پاس بھی ہے۔ ہاں مجھے جب قمیص کا ذکر آیا تو ایک اور قمیص یاد آئی، جب پیغمبر دنیا سے گئے جناب سیدہ نے بہت گریہ کیا۔ ایک دن مولا کائنات سے کہا ابو الحسن وہ قمیص مجھے لا کر دے دیجئے جس قمیص میں آپ نے میرے بابا کو نہلایا تھا، غسل دیا تھا۔ امام علی نے قمیص لا کر دی، جناب سیدہ نے
دیکھا، اس کا بوسہ لیا اور اتنا روئی کی غش آ گیا. پھر امام علی نے اس قمیض کو چھپا دیا، کبھی جناب سیدہ کو نہیں دکھایا. بدل چاہتا عرض کروں بی بی صرف بابا کی قمیض کو دیکھا تھا، خون کے چھینٹے تو نہیں تھے. آپ کو غش آ گیا. ہائے سکینہ نشیب میں ہیں، ایک جسم زخموں سے چور چور ہے. سکینہ بابا کے جسم کو دیکھ رہی ہے، سوچ رہی ہے کہاں بوسہ لوں، پورا جسم تو زخمی ہے. سیعلم الذین ظلموا انا للہ و انا الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع. پروردگار ہم سب کی عبادت کو قبول فرما. پروردگار لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو لوگ پریشان ہیں، جو مزدور پریشان ہیں، پروردگار ان سب کی مدد فرما. جو لوگ ان مزدوروں کی مدد کر رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار ہم سب کو کرونا وائرس کے شر سے محفوظ فرما. میرے اللہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو لوگ اپنے وطن سے دور ہیں ان کو صحیح سالم ان کے گھر والوں تک پہنچا دے. میرے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جو مقروض ان سب کا قرض عطا فرما، ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما. بہت سے مومنین نے دعاؤں کے لیے کہا، میرے اللہ سب کی دعاؤں کا تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے، سب کی دعاؤں کو قبول فرما. میرے اللہ ہمارے اعزاء و قربا رشتہ دار خاص کر والدین جو دنیا سے گزر چکے ہیں سب کی مغفرت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تاجیر فرما. ہمیں اتنی توفیق دے ہم اپنے امام کو پہچان سکیں، ان کی اطاعت کر سکیں. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم.